بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ پاک نے فرمایا جب تمہارے پاس میں امانت ہو تو صحیح اسے ادا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے روایت ہے کہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نفاق کا بیان فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کے پاس امانت رکھی جائے وہ امانت ادا نہ کرے تو بھی نفاق بتایا گیا۔ فرمایا کہ جس نے امانت ادا نہیں کی اس کا ایمان نہیں، اور جس نے عہد پورا نہیں کیا اس کا دین نہیں۔ امانت کی یہ معنی نہیں ہے کہ ہمارے پاس میں کوئی چیز رکھی جائے اور جیسی چیز رکھی جائے پھر ویسے ہی واپس کر دے۔ امانت یہ بھی ایک امانت ہے، اور یہ بھی ایک امانت ہے جیسا کہ کوئی حکومت کے عہدیدار ہے، کوئی پبلک پہ حالات آ گئے، پریشانی آ گئی لوگوں کے اوپر، اور حکومت نے اپنے عہدیداروں کو ذمہ داری دی کہ ہر پریشان، ہر رنجیدہ آدمی کو اتنی رقم ادا کی جائے، اور وہ آدمی لا کر پوروں کو، جو اس کو عہدیداری دی گئی، لا کر پوروں کو ادا کیا۔ جو محتاج تھے وہ امانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کو عام مسلمانوں کا رہنمایا بنایا جائے اور اس کے سپر کیا جائے کہ پریشان حال کو یہ قیمت دے دی جائے جیسے حالات کے حساب سے، اور اس آدمی نے اپنے دوست کی محبت میں اپنے دوست کو، اس میں سے دوست کو بھی دیا تو اس نے خیانت کی، اور فرمایا جس نے ایسا کیا نہ اس کی عبادت، اس کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور فرمایا میرے دوستو، امانت اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی کو امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ جب امانت اس کے پاس میں آئی تو ہر چیز رکھ کر قدم رکھ کر سوچنا اور امانت کو پورا ادا کرنا۔ جس امانت میں وعید بھی ہے ویسے امانت میں اللہ رب العزت بڑا اجر بھی رکھا۔ جیسے کہ آج کل لوگ ٹرسٹ بناتی ہیں۔ ٹرسٹ کے معنی کیا ہے کہ لوگ ان تک، محتاجوں تک نہیں پہنچ سکتے، وہ اپنی جو رقم، جو سامان بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ ٹرسٹ کے حوالے کرتی ہیں۔ وہ ٹرسٹ کے اس واسطے سے حوالے کرتے ہیں کہ یہ لیا کہ غریب محتاجوں تک، جو مجبور ہے، جو حقدار ہے، جو محتاج ہے، ان تک اس رقم کو، ان تک اس سامان کو پہنچا دے۔ تو ٹرسٹ والوں کا کام بھی یہ بنتا کہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ جس طریقے سے امانت تمہیں ذمہ داری دی گئی وہ ذمہ داری کو اپنا ان محتاجوں تک، ان غریبوں تک پہنچا دے، جو مجبور ہے، جو اس حالات سے دوچار ہوئے ان تک پہنچا دے۔ انہیں پہنچانے کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو ثواب عطا فرماتی ہیں۔ فرمایا کہ کہیں مشورہ ہو، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، قابلیت رکھتی ہو، صلاحیت رکھتی ہو صحیح رائے دینے کی، وہ بھی تمہارے پاس میں امانت ہے۔ وہ بھی تم رائے صحیح دو۔ کسی کو رائے دینا، صحیح دینا بھی امانت ہے۔ اگر تم اپنے اندر قابلیت رکھتے اور صلاحیت رکھتے، امت کے فائدے کی رائے دے سکتے، لیکن رائے تم نے نہیں دی تو وہ بھی خیانت ہے کہ آدمی کو ہر قدم امانت میں سوچ کر رکھنا چاہیے۔ جس طریقے سے یہ چیزیں اللہ رب العزت نے امانت رکھی، اسی طریقے سے ہماری زندگیاں بھی ایک امانت ہے۔ امانت اللہ کی امانت ہے، اسے بھی ہم صحیح استعمال کریں، اللہ کے حکم پر استعمال کریں، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے طریقے بتایا اس پر استعمال کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو مختصر سی زندگی دی،
انسان اور جنات کو اللہ نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور کہ اللہ رب العزت اس کے اندر دیکھتے کہ یہ میرا بندہ میری امانت جو میں نے زندگی دی تھی وہ اللہ کے حکموں پر عمل کرتا یا نہیں کرتا، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی معرفیت کو، اللہ کی بڑائی کو پہچانتا یا نہیں پہچانتا۔ یہ تمام چیز اللہ انسان کو ایک موقع دے کر دیکھتے ہیں، یہ میری جو دی ہوئی زندگی جو امانت ہے، اس امانت کو میرا بندہ صحیح استعمال کرتا یا نہیں کرتا۔ تو آدمی کو چاہیے اپنی زندگی کو بھی صحیح استعمال کرے، جس جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کرے، اور جس کام سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کام سے بچے، اور جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ان طریقوں پر اپنے آپ کو چلائے، اور جن طریقوں سے بچنے کی ہدایت دی ان طریقوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو زندگی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اسی لیے فرمایا کہ امانت کا ہر اعتبار سے امانت کا خیال رکھنا، کہ معصوم بچے ہماری اولاد ہے تو وہ بھی امانت ہے۔ امانت جب تک بڑے نہ ہو جائے، جب تک سمجھدار نہ ہو جائے، وہ بھی ایک امانت ہے۔ ان کے وقت کو صحیح استعمال کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان کو قرآن کی تعلیم دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے۔ ان کو حدیث کی تعلیم دینا یہ امانت ہے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سکھانا یہ امانت ہے، اور ان کو اللہ کے حکموں پر چلانا یہ امانت ہے۔ جب تک ان کو نمازوں کا حکم کرنا یہ امانت ہے، ان کا ہر وقت ماں باپ کے لیے امانت ہے۔ ورنہ اگر ماں باپ ان کو دین پر نہیں چلائیں گے، اللہ کی وحدانیت پر نہیں چلائیں گے، نبی کے طریقوں پر نہیں چلائیں گے، نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیں گے، تو انہوں نے اپنی اولاد کے وقت کے ساتھ میں خیانت کیا، اور اولاد کے وقت کے ساتھ میں خیانت کرنے کا اللہ ان سے برابر حساب لے گا۔ اولاد کے وقت خیانت مت کرو، ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دو، دین کی تعلیم دو، اس کے ساتھ میں دنیا کی بھی تعلیم دو۔ دنیا کی تعلیم کے لیے دین کی تعلیم بچوں سے مت چھڑاؤ، دین کی تعلیم کے ساتھ میں دنیا کی تعلیم دو۔ دنیا کی تعلیم سے کسی نے انکار نہیں کیا، دنیا کی تعلیم میں بھی ہمارے بچے آگے رہنا چاہیے، ہر پڑھائی میں ہمارے بچے آگے رہنا چاہیے، لیکن قرآن اور حدیث کو نہیں چھوڑنا۔ قرآن حدیث اصل مقصد ہے، دنیا اور آخرت کا مسئلہ تو قرآن حدیث سے ہی حل ہوگا۔ جب آدمی قرآن پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہوگا، نبی کے طریقوں پر چلنا آسان ہوگا۔ یہ ہمارے بچوں کا بھی وقت ایک قیمتی امانت ہے، ان کے وقت کو صحیح استعمال کرنا، صحیح جگہ لگانا، ایک اللہ کے حکم پر لگانا۔ اللہ رب العزت ہمیں امانت صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے، اور صحیح امانت کو اللہ رب العزت چاہے امانت کو ہمیں رکھایا ہوگا وہ بھی صحیح اور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں اللہ رب العزت دین اور دنیا سے نواز دے۔ اللہ رب العزت جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بے روزگار ہے ان کو حلال کی روزی عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے حکموں پر چلنے والا بنا دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، روزانہ قرآن شریف پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ سنتوں پر چلنے والا بنا دے، اور ہر ایک کے ساتھ میں اخلاق سے رہنے والا بنا دے، تمام انسان کے حق ادا کرنے والا بنا دے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا دے، علماء اکرام کی قدر کرنے والا بنا دے، علماء اکرام سے محبت عطا فرما دے، نبی سے سچی محبت عطا فرما دے، صحابہ سے سچی محبت عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو مرحومین گزر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ہر حالت میں ہماری نگاہ یا اللہ تجھ پر جائے اور تجھ سے مانگنے والا بنا دے، تہجد گزار بنا دے، 5 وقت کی نمازیں مسجد میں جا کر امام کے پیچھے تکبیر اولی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ مسجد کا عادی بنا دے، بازاروں میں جانے سے ہماری حفاظت فرما دے، بازاروں میں بیٹھنے سے ہماری حفاظت فرما دے، اور 24 گھنٹے تیرے حکموں پہ چلنے والا، تیرے نبی کے طریقوں پہ چلنے والا بنا دے۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جزائے خیر عطا فرما۔